अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। फिर अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक सबको खुशी खुरम रखे। अच्छा, आपको आज मैं अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मुझे फ़ीवर है, गले में बहुत दर्द है। पता नहीं आजकल क्या है कि हर बंदे को बुखार है। अच्छा ना, एक दिन पहले जब मैंने कारपेट वॉश की थी उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट चेक करें। जब भी कारपेट वॉश करती हूँ मेरे इस कमरे में इतना कुछ गंद बनता है कि मैं बता नहीं सकती। तो कल तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा इंशाल्लाह ये काम बहुत बड़ा है तो मैं इंशाल्लाह कल ही करूँगी। तो आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस कमरे को कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे जाके एंड करूँ। तो बच्चों ने ना इस कमरे में एक दिन पहले इतना कुछ गंद बनाया, स्ट्रॉबेरी, चेरी, दाग इतने लगाया ना, स्पेशली मेरे बेटे ने इस सोफ़े पे कुशन। कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमने इस कमरे में क्यों बिठाया। मैंने कहा फिर मैंने कहाँ लेके जाती। ज़ाहिर सी बात है बाकी कमरों में पानी था, बेडरूम में नहीं, बच्चों के रूम में पानी था। कारपेट वॉश कर रही थी तो इसलिए मैंने इस रूम में बिठा दिया। खैर कोई बात नहीं, माँ हूँ मैं, मैनेज कर लूँगी, मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखे निशान, इतने गहरे निशान थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने क्लीन किए थे। क्लीन करने का बड़ा आसान सा तरीका है। सर्फ डालती हूँ और गर्म पानी के साथ सोफ़े साफ़ करती हूँ। साथ में मैंने कुशन कवर और कर्टन्स भी मैंने उतार लिए, बच्चों के रूम के भी और टीवी लाउंज के भी। मैंने कहा साथ में कर्टन वॉश करती हूँ। तो ये मैंने कुशन वॉश किए थे। मैंने आज बड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाई। मैंने कहा जब वीडियो बनाऊँगी ना, एक तो तबीयत सेट नहीं, ऊपर से काम भी बढ़ जाता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। तो मैंने कर्टन वॉश किए तो ऐसे में कर्टन्स के ना रिंग्स को मैंने बांध लिया था, ऐसे रिंग्स ख़राब नहीं होते। जब भी मैंने एक वीडियो देखी थी उससे मैंने ये लर्न किया था। तो कुशन कवर भी मैंने वॉश किए थे और कुशन के ऊपर से ना दूसरे जो कवर होते हैं वाइट, वो भी वॉश किए थे। इन्हें मैंने धूप पे रख दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर, जितनी देर में वॉश होंगे उतनी देर में ना ये भी ड्राई हो जाएंगे, थोड़े से ना धूप लग जाएगी इन्हें, फिर फ्लफ़ी से हो जाते हैं। आज मेरे बहुत काम थे। आज मैं जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी उतने मेरे काम ज़्यादा थे। तो इस रूम की ना मैंने सही से डीप क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग करने के बाद ना मैंने कहा कि मेन सोफ़ों का ना कोई ऐसे जुगाड़ी काम करती हूँ ना कि कवर से बनाती हूँ। इतने माशाल्लाह ये प्यारे कवर लग रहे थे ना। मेरे 2 गाउन पड़े हुए थे बड़े पहले के, मतलब मेरी शादी से काफ़ी टाइम पहले के, जो कि मैं यूज़ कर के थक चुकी थी। मैं हमेशा अबाया यूज़ करती हूँ तो मेरे ना बहुत प्यारे अबाया थे। तो मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा 2 मिनट, मेरे ज़हन में एकदम आइडिया आया कि इन्हें ऐसा करती हूँ निकालती हूँ। वैसे भी मैं पहन नहीं रही, मैंने किसी को देने के लिए रखे हुए थे। मैंने कहा चले ऐसा करती हूँ ना कि इनकी कवर बनाती हूँ। इनके मैंने फिर कवर बना लिए। एक जो मेरा अबाया था वो इस साइड पे आ गए, 2 सिंगल सोफ़ा पे, और एक जो अबाया था वो डबल्स, मतलब जो 3 सीटर सोफ़ा उस पे आ गया। यकीन माने इतना कुछ प्यारा लग रहा था, मैं इतनी खुश थी। मुझे कवर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते सोफ़े के ऊपर, लेकिन मैंने ये बुरे भी नहीं लग रहे थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने कवर इसके ऊपर रखे हैं। तो इनको ना मैंने अबाया सिंपल से मैंने कवर सिलाई नहीं किए थे। मैंने ऊपर सारी सिलाई खोल के तो नीचे से इनकी बाइंडिंग कर दी, नोट लगा दिए, और ऊपर से ना इस तरह कितने प्यारे लग रहे थे। पता नहीं आपको वीडियो में अच्छे लग रहे हों या ना लग रहे हों, लेकिन रियल में बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये जो अबाया है ना इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था। ऐसे ना ब्लर सी पिक्चर आ रही है, लेकिन वैसे ये बिल्कुल जो ब्लैक है ना उस तरह का था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मैं इतनी खुश थी, मैंने आखिर में ना सबको पिक्चर सेंड की। मैंने कहा ये देखे मेरे काम, आज मेरा ना जुगाड़ काम आ गया है। तो सोफ़े इतने प्यारे माशाल्लाह लग रहे थे जी। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा ना ड्राइंग रूम में टाइम लगा, इतना टाइम लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ड्राइंग कमरा इतना अच्छा साफ़ हुआ था कि बैठने के काबिल हो गया था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो क्या करूँ। इंशाल्लाह मैं सोफ़े के कवर चेंज करूँगी, लेकिन जैसे मैं थोड़ी सी अर्निंग हुई ना, मैं सेव पैसे कर रही हूँ, जब भी मेरे पास ना इतने रुपये सेव होते मैं करती रहती ये हूँ। मैंने इतने खैर फिर प्यार बच्चों से का रूम आपके साफ़ लिए किया, फिर राइस उसके बाद मैं बनाए। बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चली गई, और जैसे ही घर वापस आई तो ना मैंने ना फातिमा ज़ाहरा बाकी ऐसे का बंदा नहीं क्लीनिंग करता कर ली होता। थी, सिर्फ फ़र्श वॉश करने थे। तो फिर सर्फ वगैरह डाल के फ़र्श वॉश किए। साथ में मैंने अपने लिए चावल थोड़े से बना लिए थे। मुझे अपना वो वाला क्या टाइम याद आ खाना रहा था है? ना कि जब हम छोटे होते थे ना तो मेरी बहन और अम्मी क्लीनिंग वगैरह करते थे, ऐसे डीप क्लीनिंग घरों की जैसे होती है गांव में पहले होती थी। अब तो उस तरह नहीं करते, हम तो डेली करते हैं, लेकिन उस टाइम ना बर्तन उतारना, बर्तन वॉश करना, तो उस दिन ना हम लोग चावल बनाते थे। बाकी दिनों में जो चावल बनाते थे उसका टेस्ट अलग, उस दिन जो क्लीनिंग वाले दिन चावल बनते थे ना उसका इतना कुछ मज़े का टेस्ट होता था। थकावट की वजह से घर का हाल चेक करें, चीज़ें आगे पीछे बिखरी हुई है, बस फर्श वॉश कर लिया था। पौने 4 का टाइम था, इस टाइम मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी, मैं बहुत थक गई थी। ये ना पिल्लो भी मेरी अम्मी ने बनाया था। ये मेरी इस तरह की बेडशीट है, तो ये मैंने
بچوں کے روم میں یہ میں بیڈ شیٹ یوز کر رہی ہوں. ویسے میں اپنے روم میں بھی کرتی ہوں، تو آج میرا دل کر رہا تھا بچوں کے روم میں یوز کرنے کا، تو میں نے اس کے اوپر کور چڑھائے. ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی اور اپنا پرانا ٹائم یاد کر رہی تھی. آج کل میں اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. اللہ پاک جن کے پیرنٹس ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور جن کے لیے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا، چائے پی، اور پھر کرٹن لگانا شروع کرتی ہے. میں نے کہا کرٹن لگاتی ہوں ٹی وی لاؤنج میں بھی اور بچوں کے روم میں بھی کرٹن لگاتی ہوں. تو پھر اس روم میں صرف کارپیٹ رہ گئی تھی اور برتن واش کرنے، کیونکہ میں نے کچن واش کر لیا تھا اور برتن کافی زیادہ اکٹھے تھے. میں نے کہا اینڈ میں واش کروں گی. مجھے کچن کا کام کو اتنا مشکل لگتا ہے نا، میرا کچن پراپر سیٹ نہیں ہے نا، تو اب میرا کچن میں جانے کا دل بھی نہیں کرتا. تو سب سے پہلے میں نے بچوں کے روم کے کرٹن لگائے، کیونکہ اس ٹائم میں عصر کا ٹائم تھا، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا. تو لائٹ لگاؤ تو پھر ونڈو سے نا بندہ باہر نظر آتا ہے لائٹ کی وجہ سے. تو سب سے پہلے میں نے بچوں کے روم کے کرٹنس لگایا، اور بالکل ہمت نہیں تھی، لیکن بس اپنے آپ کو نا پش اپ کر رہی تھی کہ نہیں میں نے کام کرنا ہے. تو ٹی وی لاؤنج کے اور کرٹن لگانے کے بعد پھر اپنے روم میں آ گئی تھی. اس روم میں میں نے نا میٹریس رکھا ہوا تھا بچوں کا، بیڈ کے اوپر کے وہ شوئے رکھا تھا کہ گلن ہو جائے، اور میری ہمت نہیں تھی کہ میں ساتھ میں میٹریس کو لے کے جاؤں. تو میں نے اس کی چادر جاڑی، چادر وغیرہ سیٹ کر کے ڈالی. چادر میرا آج کل نا مجھے یہ بڑی اچھی لگی ہوئی ہے. یہ جو ہم نا دیسی فیملی نے ان میں سب کی ایسی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں مشینی کڑھائی والی. تو اس طرح میری بھی تھی، میری تو کافی زیادہ ہے، میری سسٹر کی بھی تھی اور میری باپیوں وغیرہ کی، میرا مطلب ہماری سائڈ پہ سب کی ایسی ہوتی ہیں. تو میں آج کل یہ والی بیڈ شیٹ مجھے بڑی اچھی لگی ہوئی ہے، تو میں یہ یوز کرتی ہوں. کبھی کبھی دل بھر جاتا ہے نا تو اور دوسرے تیسرے دن چینج بھی کرتی ہوں، لیکن اس طرح وہ میرے سے کوئی دل نہیں بھر رہا تو یہ یوز کر رہی ہوں. خیر میرے اس کمرے میں نا بڑا کم آنا جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ گندی بھی نہیں ہوتی. میری بہن کہتی ہے کہ تمہارے بچے وائٹ بیڈ شیٹ گندی نہیں کرتے، ہمارے بچے تو ایسے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں گندی کر دیتے ہیں. خیر میرے بچے نا گند نہیں بناتے ہیں، اسپیشلی میری بیٹی. بیٹا پھر تھوڑا بہت چیز نیچے گرا دیتا ہے، لیکن میری بیٹی نا ماشاء اللہ پاک اس کے نصیب بچے کرے، زندگی صحت دے، وہ بالکل گند نہیں بناتی. وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ نا سیم میری طرح ہو گئی ہے، مطلب بہت زیادہ صفائی پسند، کسی جگہ گند نہیں بننے دیتی. خیر میں اللہ کا شکر ہے آج میں نے عید کی پوری ڈیپ کلیننگ کر لی تھی. اب عید کی شاپنگ رہ گئی ہے، بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک کچھ ایک ساتھ سبب پیدا کرے. اب شاپنگ کرنی ہے اپنی، تو خیر ہوگی ہے، بچوں کی رہتی ہے، اسپیشلی ہوتی ہی بچوں کی ہے. تو مجھے اپنا اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے بچوں کا بہت غم ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ میرے بچوں کی نا چیز اچھے سے اچھی ہو. تو اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک نیک سے سبب پیدا کرے. اس کے بعد باقی کلیننگ تو ہو گئی تھی یہ جگہ. تو میں نے نا اپنا کارنر جو میرر ہے اس کو میں نے چینج کیا. پہلے کارنر پہ پڑا ہوا تھا، اس کو میں نے تھوڑا سائڈ پہ کیا. میں نے کہا ایک جگہ دیکھتے کہ تھک جاتا ہے بندہ. مجھے اس ٹائم نا وہ محاورہ یاد آ رہا تھا کہ ایک جگہ پانی بھی کھڑا ہو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے نا اس کو چینج کیا ہے جگہ. تو مجھے ایسے چیزیں چینج کرنے سے نا روم کی سیٹنگ بھی چینج ہو جاتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس کے بعد یہ ڈسٹنگ وغیرہ کی اس کی جو شیٹ ہے اس کو میں نے نا ایلفی سے میں نے کیا ہوا ہے، فکس کیا ہوا ہے. کیونکہ جب یہ شیٹ ہلتی ہے تو اوپر سے یہ جو میں نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا یہ گر جاتی ہیں، تو بچے پھر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو فکس کر دیا ایلفی کے ساتھ، نیچے ایلفی لگائی ہے، اور اس وجہ سے نا یہ اب شیٹ ہلتی نہیں ہے. اس کے اوپر میں گیلا کپڑا لگاتی ہوں تو ساری جو ڈسٹ وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس ٹائم میری ذرا بھی ہمت نہیں تھی، میرا دل کر رہا تھا میں چوپ کر کے بیٹھ جاؤں، لیکن بس اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے نا میں سارے کام کرتی ہوں. جب بندہ فارغ بیٹھتا ہے تو بندے کے دماغ میں 100 طرح کے خیالات آتے ہیں. صحیح کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے. میرے تو ذہن میں اتنے عجیب و غریب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، میں اس لیے اپنے آپ کو زیادہ تر بزی رکھتی ہوں، کلیننگ وغیرہ کرتی ہوں. میں نے چینل بھی اس لیے بنایا ہے. میری نا چینل بنانے کی 2 وجہ ہیں، ایک میں اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے، اور دوسرا میں نے اپنے بچوں کی بیسک نیڈس کمپلیٹ کرنی ہے. کیونکہ ایک بندے کے نا سر پہ نا سارے کام اس دور میں نہیں ہو سکتے، کہ مطلب گھر بچے، آج کل اسکولس کی فیسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں جی پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، میرے ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے سے یقین مانے بھی بولا نہیں جا رہا، میرے گلے بھی اتنی زیادہ خراش ہو رہی ہے، ہر بار مجھے اپنا وائس اوور اسٹاپ کرنا پڑتا ہے اور ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے. خیر اٹس اوکے.
یہ بھی لائف کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر آخری کام جو میرا تھا برتن واش کر کے میں نے کہا سب سے پہلے نماز پڑھتی ہوں کہ دیر ہو رہی ہے، پھر کارپیٹ لے کے آتی ہوں۔ بچے اس ٹائم سو چکے تھے، میں نے بھی انہیں تانگ نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے اب دن بڑے ہو گئے ہیں، راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو میں نے کہا یہ لوگ سو ہی جائیں بہتر ہے۔ ویسے بیٹی کو نا میں نے کہا اسکول بھی بھیجنا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کر لے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چکر میں نے نیچے چیزیں لے کے جانی تھی، یہ چادریں بھی لے کے جانی تھی، اور یہ دونوں گل احمد کی مجھے بڑی اچھی لگتی، شادی کے ٹائم میں نے لی تھی، لیکن ان دونوں کے نا پلو میرے سے شفٹنگ کے دوران کہیں مس پلیس ہو گئے تھے، اس وجہ سے پھر میں ابھی کارپیٹ کے نیچے بچھاتی ہوں۔ فوم کارپیٹ کا بیک سائڈ پہ گر گیا تھا، میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں۔ اس وجہ سے پھر میں یہ نا تھوڑا سا فلفی کرنے کے لیے تاکہ جگہ تھوڑی سافٹ رہے، تو بچے ظاہر سی بات ہے زمین پہ بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں، تو کارپیٹ کے نیچے جب تک فوم نہ ہونا تو وہ پھر زمین ہارڈ ہوتی ہے، تو یہ پیچھے میری جو اس کے کارپیٹ کے نیچے فوم بچتے ہیں وہ پیچھے گر گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لے کے آتا، یہاں جگہ گندی ہے تو چھوڑو انشاءاللہ نئے لے لیں گے، تو میں نے پھر جگاڑ کے لیے نا میں نے بیڈ شیٹ نیچے بچھا لیتی ہوں، ویسے بھی میرے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں، تو دونوں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ آپ کو پہاڑ دکھا رہے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے، ایسے کیمرے میں لگ رہے ہیں نزدیک ہے لیکن بہت دور سے، اور اتنی پیارا موسم تھا نا، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بچوں کا روم بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک زندگی صحت صاف ستھرا ہو گیا تھا، میرے آج کے کام نا سارے ختم ہو گئے تھے، لیکن اس ٹائم اتنی کچھ تھک چکی تھی، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں فیور میں بھی تمہیں آرام نہیں، میں نے کہا پھر کیا کروں، ابھی مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم ہے، میں نے کہا چلو آج ہانڈی بنی ہوئی ہے، تو آٹا میرے سے گوندھا نہیں جاتا کیونکہ سلنڈر میں گیس ختم ہوئی ہے، تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم گیس فل نہ کروا کے آنا، میں خود چلا جاؤں گا، بچے سامنے دے کے سو رہے ہیں۔ تو آج کا میرا یہی ولاگ تھا، اور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے میرا آج کی کلیننگ کا ولاگ۔ تھینکس فار واچنگ می، اللہ حافظ، اینڈ پلیز ریممبر می یور پریئر اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ بچے سو رہے تھے تو میں نے کہا انہیں بھی جگاتی ہوں کیونکہ پھر رات کو لیٹ سوئیں گے اور پھر صبح ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، اسکول بھی جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔